ڈرامہ سیریل حفظ میں آخرکار باسط عائشہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسری جانب عائشہ کی ماں عائشہ کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ آنے والے ڈبل ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ عائشہ باسط کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں باسط اور عائشہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ پھولوں کا گلدستہ بھی سجا رہی ہوتی ہے، اور باسط عائشہ سے کہتا ہے کہ بس انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، کہ پہلے زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور پھر اس پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اس پر عائشہ کہتی ہے کہ اکثر فیصلے اس کے اتنے برے اور اچھے تجربوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باسط اسے کہتا ہے کہ میرا فیصلہ ابھی بھی وہی ہے اور جلد ہی طلاق کے پیپرز تیار ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اس پر عائشہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے ہاسپٹل سے نکل جاتی ہے اور سیدھا گھر آ جاتی ہے۔ گھر آ کر وہ بانو کو سارا قصہ سنا دیتی ہے، جو کچھ بھی انہیں باسط نے ہاسپٹل میں کہا تھا۔ عائشہ بانو کو کہتی ہے کہ باسط ایک خود غرض انسان ہے، اس نے صرف مجھ پر شک نہیں کیا بلکہ مجھے میری حیثیت یاد دلائی ہے، اور ساتھ میں بانو تو یہ بھی بتاتی ہے کہ اب تک میں باسط کے ساتھ اس لیے بھی رہ رہی تھی کیونکہ میں نے سعدیہ آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں باسط کو نہیں چھوڑوں گی۔ سعدیہ جو کہ عائشہ کی ساس تھی، اس نے عائشہ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی بھی باسط کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دوسری جانب جب یاور کی بہن کو عائشہ کی امی بتاتی ہے کہ زویا شادی سے انکار کر رہی ہے تو وہ عائشہ کی گھر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو عائشہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر زویا شادی کے لیے نہیں مان رہی تو ہم عائشہ کی شادی یاور سے کرا دیتے ہیں۔ اس پر یاور کی بہن کہتی ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے، عائشہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ تو اس پر عائشہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ اگر عائشہ اور باسط کی قانونی طور پر طلاق ہو جائے پھر تو ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے نا۔ عائشہ سمجھدار ہے، صابر ہے، وہ اپنی سمجھداری سے یاور کا گھر بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیں گی۔ یوں اس پر یاور کی بہن کہتی ہے کہ اچھا، میں گھر جا کر یاور سے بات کر کے پھر تمہیں جواب دوں گی۔ دوسری جانب فہد باسط کے پاس ہسپتال جاتا ہے اور باسط کو کہتا ہے کہ تم عائشہ بابی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اپنی ماں کی غلطی کی سزا عائشہ بابی کو نہ دو۔ اس پر باسط غصے میں آ جاتا ہے اور فہد کو ہاسپٹل سے نکل جانے کو کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو میری زندگی خراب ہو گئی ہے، تم نے اور عائشہ نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، تم تو دوستی کی قابل بھی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ دوسرے دن عائشہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ باسط گاڑی میں بیٹھ کر گھر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ عائشہ سے بغیر مل ہی چلا جاتا ہے تو عائشہ بھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس گھر چلی جاتی ہے۔ باسط جب گھر پہنچتا ہے تو عائشہ بھی اس کے پیچھے اس کے گھر آ جاتی ہے اور باسط کو کہتی ہے کہ اگر یہی آپ کی مرضی ہے تو ہی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ باسط کا وکیل بھی اس کے گھر آ جاتا ہے اور باسط کو کہتا ہے کہ طلاق کے کاغذات تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں نوٹس عائشہ کو بھیج دوں۔ تو اس پر باسط اسے کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ دن صبر کرو، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ باسط اور عائشہ کے درمیان طلاق نہ ہو جائے اور باسط کے دل میں عائشہ اور فہد کو لے کر جو غلط فہمیاں ہے وہ دور ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔